بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ انشاءاللہ آج سے ہم ایک نئی کتاب کے دروس کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ عقائد کے موضوع پر مشتمل اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے، اور صرف ان عقائد کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ ان عقائد پر دو طرح کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے، ایک عقلی دلائل، ایک نقلی دلائل۔ یعنی نقلی دلائل ان دلائل کو کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، اور عقلی دلائل جو بندہ عقل سے، سینس سے جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو دو طرح کے دلائل سے عقائد دینیہ، عقائد دین کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جو بنیادی مسائل ہیں ان پر مشتمل یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا انشاءاللہ اس کتاب کا پہلا لیکچر ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی بھی پرسنل کتاب پڑھنی ہے، اس کے لیکچر حاصل کرنے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال کتاب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب کا نام دیکھ لیں، النور المبین فی قواعد عقائد الدین، واضح نور عقائد دین کے قواعد میں، یہ کتاب کا نام ہے۔ یعنی یہ کتاب ایسا واضح نور ہے جو دین کے عقائد ہیں، ان کے اصولوں کے متعلق یہ بیان کیا جائے گا۔ مصنف علیہ رحمہ کا نام ہے محمد بن احمد بن محمد بن جزل قلبی، متوفہ، ان کا جو وصال ہوا ہے وہ 741 ہجری میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصنف علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر اپنی رحمت و تجلیات کا نزول فرمائے اور ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ تو سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب کے متعلق کچھ فرما رہے ہیں، تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ قال الفقیہ الاستاذ العالم عالم الاصولی المفسر المتفنن القدوۃ المشاور الصدر الوزیر الحسیب الاصیل ابو القاسم ابن الفقیہ الاجل الوزیر الحسیب الاصیل ابی جعفر احمد بن الفقیہ العالم الوزیر الحسیب الاصیل احمد بن ابی القاسم الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا فقی، استاد، عالم، اصولی، مفسر، متفنن۔ مفسر یعنی تفسیر کرنے والا، متفنن کا مطلب ہے مختلف فنون رکھنے والا، القدوۃ کا مطلب ہے پیشوا، المشاور کا مطلب ہے جس سے مشورہ کیا جائے، الصدر صدر کا مطلب ہے جو بڑا ہو، جو آگے آگے ہو، سب کے آگے ہو، الوزیر وزیر کا بھی مطلب یعنی بڑے منصب والا، الحسیب الحسیب کا مطلب ہے شریف النسب، الاصیل کا مطلب ہے اصل۔ ابو القاسم یہ آپ کی کنیت ہے، اور ابن الفقی یعنی فقی کے بیٹے۔ آگے جو صفات آ رہی ہیں تو ان کے والد کی صفات ہیں، الفقی الاجل، فقیہ اجل، اجل کا مطلب ہوتا ہے جلیل القدر، تو یہ ان کے والد کی صفات ہیں، الوزیر الحسیب الاصیل ابی الجعفر، ابی الجعفر ان کے والد کی کنیت ہے، احمد بن الفقیہ العالم الفقیہ الحسیب الاصیل احمد بن ابی القاسم، ٹھیک ہے۔ ان کے والد کا نام ہے احمد بن فقیہ العالم الوزیر الحسیب الاصیل۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کا فرمان، آپ کا قول یہ آگے والا ہے۔ فرماتے ہیں الحمد للہ الذی ہدانا للایمان وعلمنا القرآن وصلی اللہ علی سیدنا محمد الداعی الی خیر الادیان المبعوث الی الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی، وعلمنا القرآن اور ہمیں قرآن سکھایا، اور درود ہو، اللہ تعالیٰ کا درود ہو ہمارے سردار محمد جو کہ خیر ادیان کی طرف داعی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، خیر ادیان کی طرف
بلانے والے، خیر الادیان کا مطلب ہے تمام دینوں سے بہتر، اور وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام، جو خیر ادیان کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں، المبعوث الی الانس والجان، جو بھیجے گئے تمام انسانوں اور جنوں کی طرف، وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان، اور ان کی آل اور اصحاب پر درود ہو اللہ کا، ومن تبعہم، اور ان پر بھی درود ہو جنہوں نے ان کی اتباع کی، من تبعہم، جنہوں نے ان کی اتباع کی، بے احسان، بھلائی کے ساتھ، یعنی تابعین و تبع تابعین پر بھی اللہ کا درود و سلام ہو۔ آگے فرماتے ہیں وبعد فہذا کتاب ذکرنا فیہ عقائد الدین، اب درود و سلام کے بعد تو یہ کتاب جس میں ہم نے دین کے عقائد کو ذکر کیا ہے، التی یجب اعتقادها، جو عقائد دین، جن عقائد دین کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، علی جمیع المسلمین، تمام مسلمانوں پر، وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا عَدِلَّةً عَقْلِيَّةً قَطْعِيَّةً، اور ہم نے ان پر قائم کیے ہیں، علیہا کے اندر ہا ضمیر سے مراد ہے عقائد دین، اور ہم نے ان پر قائم کیے ہیں ادلہ عقلیہ قطعیہ، یقینی عقلی دلائل قائم کیے ہیں ان دلائل پر، ان عقائد پر، استمددناہا من العلوم النقلیۃ السمعیۃ، جن کو ہم نے حاصل کیا، استمددنا کا مطلب ہے جن کو ہم نے حاصل کیا ہے یا جن سے ہم نے مدد لی ہے، علوم نقلیہ سمعیہ سے، علوم نقلیہ یعنی جو سینہ در سینہ نقل ہوتے آئے، سمعیہ کا مطلب ہے جو سن کر علم نقلیہ ایک سینے سے دوسرے سینے تک آتے گئے، وقت سبناہا من الانوار المرضیۃ، اور ہم نے اکتساب کیا، اکتساب کا مطلب ہے لینا، ہم نے ان دلائل کو لیا، ہا ضمیر سے مراد ہے دلائل، ہم نے ان دلائل کا اکتساب کیا انوار مردیہ سے، یعنی گزرے ہوئے انوار سے، وَاتَّبَعْنَا فِيهَا مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور ہم نے اتباع کی ان میں، یعنی ان دلائل میں ہم نے اتباع کی جو کتاب و سنت میں وارد ہیں، یعنی جو دلائل کتاب و سنت میں وارد ہیں ہم نے ان کی اتباع کی، وَكَرَّمْنَا طریقۃ سلف الصالح من هذه الامت، اور ہم نے عزت دی، شرافت دی اس امت کے سلف و صالحین کے راستے کو، یعنی جو طریقہ کار اختیار کیا ہے سلف و صالحین نے، ہم نے اس طریقہ کار کو جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کان الذی حملنا علی تقیید ھذا الکتاب ثلاثۃ مقاصد، حملنا کا جو فاعل ہے وہ ثلاثۃ مقاصد ہے، جس چیز نے ہمیں اس کتاب کو مقید کرنے پر ابھارا، تین مقاصد ہیں، اور ہی لمن وفقہ اللہ من اجل الفوائد، اور یہ تین فوائد جس کو اللہ تعالیٰ توفیق لے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جلیل فوائد میں سے ہے، جلیل القدر فوائد میں سے ہیں۔ وہ تین مقاصد کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں المقصد الاول ذکر الادلۃ والبراہین علی عقائد الدین، ادلہ اور واضح دلائل کو عقائد دین پر ذکر کرنا، عقائد دین پر ادلہ اور براہین کو ذکر کرنا، براہین بھی کہتے ہیں، برہان کا مطلب ہوتا ہے واضح دلیل، ادلہ کا بھی یہی مطلب ہے دلیل، تو واضح دلائل عقائد دین پر ذکر کرنا، لِيَرْتَقِيَ النَّاظِرُ فِيهَا عَنِ التَّقْیِید إِلَى الْعِلْمِ الْیقین، تاکہ ترقی پائے، تاکہ ان میں غور و فکر کرنے والا ترقی پائے علم تقلید سے علم یقینی کی طرف۔ ایک بندہ ہوتا ہے تقلید کرنے والا، سن کر علم کو جو ہے وہ آگے بڑھانے والا، اور دوسرا ہوتا ہے خود کے اندر اس کو خود پختہ علم حاصل ہو، تو جو بندہ اس کتاب کو پڑھے گا اس کو خود کو علم یقینی حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، وہ خود عالم دین بن جائے گا عقائد دین کا، پہلا یہ مقصد ہے۔ دوسرا مقصد بیان فرماتے ہیں المقصد الثانی
کون تلک العدلۃ او اکثرها ماخوذۃ من القرآن اذ هو حجۃ اللہ الکبریٰ وحبلہ المتین۔ ان عدلہ یا ان کے اکثر کا قرآن سے لیا ہوا ہونا یہ دوسرا مقصد ہے، کہ اس کتاب کے اندر جو عدلہ ہیں وہ قرآن سے ہیں، اکثر عدلہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حجت ہے اور مضبوط رسی ہے، حبلہ المتین مضبوط رسی ہے۔ وَلِيَتَبَيَّنَ أَنَّ فِيهِ علم الأولین والآخرین، اور تاکہ بیان ہو کہ اس میں پہلوں کا اور آخر کا علم ہے۔ المقصد الثالث، تیسرا مقصد یہ ہے اس کتاب کو تالیف فرمانے کا کہ ان نقتصرنا علی امہات المسائل التي جاءت بها الشریعۃ وتکلم فیها السلف، ہم نے اختصار کیا ہے ان بنیادی مسائل پر، امہات کا مطلب ہے بنیادی، ان بنیادی مسائل پر جن کے متعلق شریعت وارد ہوئی ہے، جاءت کا مطلب یہاں پر کریں گے وارد ہوئی ہے، وتکلم فیها السلف، اور جن کے متعلق کلام کیا ہے سلف و صالحین نے، ان عقائد، ان بنیادی مسائل کو ہم نے بیان کیا ہے، ان پر ہی اختصار کیا ہے۔ وَأَضْرَبْنَا عَمَّا، اور ہم رکے ہیں ان مسائل سے، حدث بعدہم، جو ان کے بعد حادث ہوئے، پیدا ہوئے، حدث کا مطلب پیدا ہوئے، اور ہم رکے ہیں ان مسائل سے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، یعنی من یہاں پر بیان، یعنی جھگڑے کے طریقوں میں سے، خصام کا مطلب جھگڑا ہے، جدال کا مطلب جھگڑا ہے، یعنی اختلاف و جدال والے جو بعد میں مسائل پیدا ہوئے فرقوں کے اندر، تو ان سے جو ہے وہ اجتناب کیا ہے۔ وَتَرَكْنَا الْكَلَامَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي شَجَرَ بِسَبَبِهَا بَيْنَ الْفِرَقِ اخْتِلَافُ أَقْوَالِهِمْ، اور ہم نے کلام کو ترک کیا ہے ان امور میں جن امور کے سببها کے اندر جو ہا ضمیر اس سے مراد ہے الامور، ان امور کے سبب، اور ہم نے کلام کو ترک کیا ہے ان امور میں کرنے سے کہ جن امور کے سبب فرقوں میں اختلاف، اقوال کا اختلاف پھیلا ہے، اختلاف یہ شجر کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، تو جن امور کے سبب فرقوں میں اقوال کا اختلاف پھیلا ہے، ہم نے ان امور میں کلام کو ترک فرمایا ہے۔ لِيَكُونَ مَنْ حَصَّلَ هَذَا الْكِتَابَ، تاکہ جو اس کتاب کو حاصل کریں، سالکن ہو جائے وہ چلنے والا، علی محجۃ البیضاء، واضح حجت والی جگہ پر، محجت کا مطلب ہے جس سے دلیل لی جائے، تاکہ اس کتاب کو حاصل کرنے والا واضح دلیل لینے والی چیز پر سالک ہو جائے، یعنی چلنے والا ہو جائے، وَمُتَمَسِّکًا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور مضبوط رسی سے دلیل لینے والا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم باطل فرقوں کے عقائد کو، ان کے دلائل کو، پھر ان کی تردید کو بیان کیا جائے تو پھر یہ ایک کتاب وسیع ہو جائے گی، تو ہم اس کو جو ہے وہ اختصار کے ساتھ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر بنیادی دلائل ہوں لیکن مضبوطی کے ساتھ ہوں، تاکہ یہ پڑھنے والے کو، حاصل کرنے والے کو ایک اچھا فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 مقاصد ہیں جن مقاصد کی بنیاد پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب کو تصنیف فرمایا، تحریر فرمایا۔ آگے اس کتاب کے متعلق ایک اجمالی بیان فرماتے ہیں کہ وَيَشْتَمِلُ هَذَا الْكِتَابُ عَلَى 3 قَوَاعِدَ وَخَاتِمَةٍ، یہ کتاب مشتمل ہے 3 قواعد اور 1 خاتمے پر۔ یاد رکھیں کہ پہلے فاعل کا ترجمہ، پھر متعلق یا مفعول کا ترجمہ، پھر آخر میں فعل کا ترجمہ کرتے ہیں۔ هَذَا الْكِتاب یہ فاعل ہے، یہ کتاب 3 قواعد اور 1 خاتمے پر مشتمل ہے، یشتمل کا ترجمہ کریں گے آخر میں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے بیان فرماتے ہیں القاعدۃ الاولی فی الکلام الالہیۃ، پہلا قاعدہ، 4 قاعدے ہیں، 3 قاعدے ہیں، تو پہلا قاعدہ کلام الہیات کے متعلق کلام فرمائیں گے۔ الہیات کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ والقاعدۃ الثانیۃ فی الکلام فی الانبیاء والملائکۃ والائمۃ والصحابہ، دوسرا قاعدہ انبیاء، ملائکہ، ائمہ اور
صحابہ کے متعلق کلام کے متعلق ہیں، یعنی ان کی بارے میں جو عقائد دینیہ ہیں وہ ان کو بیان فرمائیں گے۔ اور تیسرا قاعدہ ہے والقاعدۃ الثالثۃ فی الکلام فی الدار الآخرۃ، دار آخرت کے متعلق کلام کے بارے میں ہے۔ اور خاتمہ والخاتمۃ فی وصیۃ نافعۃ تناسب مقصد الکتاب، خاتمہ ایک فائدہ دینے والی وصیت کے متعلق ہے کہ جو اس کتاب کے مقصد کے مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری کتاب تھی۔ تو اس لیکچر کے متعلق اگر کوئی آپ کو سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بآسانی پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔